گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز وجل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آفات کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کسارا پیر کامل محبوب سبحانی نے فرمایا جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے۔ قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد کامل دادا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المواری کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المواری کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے درود پاک پڑھیے، یہی ذریعہ نجات ہے، یہی ذریعہ عرفان ہے اور یہی جنت کا راستہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔ انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المعجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 25 دسمبر 2015 13 ربیع النور 1437 ہجری جمعہ مبارک۔ اور خالق ارض و سما کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کو جمعے کی چھٹی عطا فرمائے۔ جمعہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، کچھ فراغت ذرا مل جایا کرے گی ہمیں۔ اور آج تخلیق وجہ کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار، مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم و آدم، ہادی السبل، خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت آپ کو مبارک۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو پیغام دیتے رہے کہ میرے بعد ایک نبی آ رہے، آج ان کی بھی ولادت آپ کو مبارک۔ آج
بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی برتھ ڈے آپ کو مبارک۔ آج بڑا وی آئی پی سا دن ہے، بڑا خوبصورت دن ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بھی کمال ہستی گزرے ہیں، کبھی ان کے بارے میں بڑی گفتگو کریں گے، ابھی تھوڑا سا سمیٹ لیں کہ کیسے حکم ملا کہ چلیں پاکستان بنائیں، یہ سارا ایک واقعہ آپ کو سنائیں گے۔ آپ کو ان کی برتھ ڈے مبارک ہو۔ اپنے درس کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہمارا درس نمبر 105، کتنا؟ اس سے پہلے ہماری 104 کلاسیں ہو چکی ہیں۔ یہ ہمارا درس کیا کلاس ہے؟ آپ یہاں سیکھتے ہیں، میں پڑھ کے سیکھتا ہوں، آپ سن کے سیکھتے ہیں۔ بڑے توجہ سے سیکھا کریں۔ دیکھیں جلسے جلوس پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اگر آپ کے اندر بدلاؤ نہیں پیدا ہوا تو سمجھو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں بدلاؤ پیدا ہوتا؟ ہمارے اندر اخلاص نہیں ہوتا۔ جب تک آج مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اخلاص پہ بڑی خوبصورت گفتگو کی ہے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے موتی پروئے ہیں، وہ آپ سمجھ لیجئے گا اخلاص ہی سب کچھ ہے۔ جس عمل کا دار و مدار خالق کائنات کے ساتھ ہوگا وہی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا، دوسرا عمل مردود ہو جائے گا۔ جلسے جلوس جتنے معاملات ہوتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو نہ بدلے تو اس کا مطلب ہے آپ اخلاص کے ساتھ نہیں کر رہے تھے۔ کوئی محفل نعت یا کوئی جلسہ یا کوئی محفل میلاد جو ہو رہا تھا، وہ آپ اگر آپ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اخلاص پہ نہیں کر رہے تھے تو پھر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا تو ضرور، زندگیوں میں آپ کا فائدہ نہیں آیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں آپ کو بتاؤں نا کہ محبت کیا ہے؟ پوچھا صحابہ کرام نے، یا رسول اللہ بتائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے، میں بھی آپ سے محبت کروں، آپ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں اور مجھ سے محبت کریں تو اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکال دیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، کیا فرمایا رسول پاک نے؟ اپنی زندگیوں میں جھوٹ کو نکال دیں اور امانت میں خیانت نہ کریں۔ نمبر 2 کیا فرمایا؟ امانت میں خیانت نہ کریں۔ اچھا مشورہ بھی امانت ہے، امانت میں خیانت نہ کریں۔ جب کوئی آپ کے پاس کچھ رکھ دے تو منوان اس کو اسی طرح واپس کریں۔ اور تیسرا کیا فرمایا؟ کہ پڑوسی کا خیال رکھیں، ہمسائے کا خیال رکھیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پہ یہ 3 باتیں ہیں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ باتیں جس پہ نہیں ہیں اس کے بس دعوے، اس کے کیا ہیں؟ دعوے ہیں۔ یہ باتیں اپنے اندر ڈال لیں۔ سچ کیا بولیں گے؟ سچ کیا بولیں گے؟ سچ۔ جو شخص یہ فارم پر کرتا ہے، اور کلاس میں داخلہ لے لیتا ہے، وہ جھوٹ نہ بولے، کبھی جھوٹ نہ بولے، کیونکہ کلمہ ایک عہد ہے، وہ تجدید ایمان کرتا ہے، 2 نفل پڑھتا ہے توبہ کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ ایک عہد ہے۔ اس کے بعد وہ عہد کرتا ہے کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا پیر و مرشد مانتا ہوں، آج کے بعد نماز نہیں ترک کروں گا، آج کے بعد روزہ نہیں ترک کروں گا، آج کے بعد اللہ مجھے مال دے گا زکوٰۃ دوں گا، آج کے بعد اللہ مجھے مال دے گا صحت دے گا، حج بیت اللہ روضہ رسول کی حاضریاں دوں گا۔ یہ 5 تو دین کے ارکان ہیں۔ اس کے علاوہ وہ حیا کے متعلق فلم، ڈرامہ، گانا، باجا، جو گناہ ان سے بچنے کا عہد کرتا ہے، جب وہ عہد کر لے تو پھر عہد توڑے نہ، جھوٹ نہ بولے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ ایک عہد ہے، وہ تجدید ایمان کرتا ہے۔ تمام حجویرین جن کے داخلے ہو چکے ہیں وہ عہد کو پکا کر لیں، عہد اللہ نہ کرے ٹوٹ جائے تو نماز کو قضا کر لیں، عہد پھر پکا ہو جائے گا۔ کوئی نماز رہ گئی، کبھی منہ سے کوئی جھوٹ نکلا، جلدی سے توبہ کر لیں۔ غیبت ہو گئی تو جلدی سے توبہ کریں۔ بزرگوں نے کہا جس کے بارے میں غیبت ہو جائے اس کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس کا ثواب بخشتے ہیں، زندہ ہو، اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا آپ کے کمی ہو جائے گی اس کی غیبت کے بارے میں، اور دوبارہ عہد کرتے جائیں۔ پریکٹس پریکٹس پریکٹس، ہم ایک سامان بندہ پریکٹس کرتا جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ پرفیکٹ ہو جاتا ہے۔ اور یہ 3 باتیں اپنے پلے سے باندھ لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو یہ 3 باتیں جس کے اندر ہیں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ باقی دعوے سے نکلنا، ہم نے اخلاص والی زندگیاں اپنانی ہے، دعوے والی زندگی نہیں اپنانی۔ جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو آپ عہد کریں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے گی۔ آپ نے فرمایا اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دے۔ پھر آپ نے فرمایا اور جب کوئی اس کے پاس امانت رکھے تو اس میں خیانت نہ کرے، سچے یمین ہو جائیں۔ جیسے سرکار کریم تو اعلان نبوت سے پہلے ہی امین تھے، آپ ان کے امتی ہیں، آپ میں ان کے اوصاف ہونے چاہیے، امین ہو جائیں، سچے امین ہو جائیں۔ پھر آپ نے کیا فرمایا کہ پڑوسی کو نہ تنگ کرے کسی حالت میں بھی، جس نے تنگ کیا ہوا ہے اس کو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ ہے وہ جا کے معافی مانگے کہ بھائی میں تجھ سے
میں نے تجھے تنگ کیا، مجھے معاف کر دے، اور اگر کوئی اس سے تنگ ہے تو خود جا کے وہ تنگی ختم کر دے، اور اگر کوئی تنگ کر رہا ہے تو اس کو معاف کر دے۔ صوفی باصفہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں میلاد یہ ہے کہ کسی خوبی کو اپنے اندر ڈال لیا جائے اور کسی خامی کو اپنے اندر سے نکال دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ بھی میلاد ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین جو ہے، انسان تو اپنے لیے خود بھی ابھی نافع بخش نہیں ہے، تو کائنات کے جو سرکار کریم ہے ساری کائنات کے لیے نفع بخشنے والے ہیں۔ ابھی میں یہ آپ کو کال آپ کا سناتا ہوں۔ اب ہم اپنے تھوڑا سا میلاد پڑھتے ہیں اور پھر 10 کی طرف چلتے ہیں۔ ہم میلاد والے لوگ ہیں، کون ہیں؟ میلاد والے کون لوگ ہیں؟ سرکار کی آمد کا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، سرکار کی آمد کا ذکر کرنا۔ درود پاک پڑھیے۔ 571 عیسوی 22 اپریل 4:20 سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے جیسے ہی زمین کا سورج نکلا، زمین روشن ہو گئی، اور 4:20 پہ سراجم منیرہ جب تشریف لے کے آئے تو ساری کائنات کے قلوب روشن ہو گئے، ساری کائنات کے قلوب روشن ہو گئے، ظلمات کے اندھیرے ختم ہو گئے، کالے ختم۔ ساری کائنات کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آج دیکھیں نا بات کدھر چلی گئی۔ اوباما گوروں کا صدر نہیں ہے، سارے گوروں کا صدر ہے کہ نہیں ہے؟ کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرما دیا تھا، کسی کالے کو، کسی گورے کو، کسی کالے پر فوقیت نہیں، کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فوقیت نہیں۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں وہ زیادہ قریب ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، سبحان اللہ۔ اور پرہیزگار ہے، نمازیں ضائع نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، نگاہ نیچے رکھتا ہے، بے حیائی نہیں کرتا، بدکاری نہیں کرتا، اللہ سے ہر وقت ڈرتا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ سے وہ ڈرتا ہے جو تنہائی میں ڈرتا ہے، تنہائی میں ڈرتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ لوگوں کے سامنے تو بندہ ڈرتا ہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور مبارک ساری کائنات کو جب سرکار کریم سراجم منیرہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ساری کائنات نے ایک دوسرے کو مبارک دی۔ کہتے ہیں کہ آسمان کے ستارے زمین پر آ گئے، لگتا تھا زمین پر آ جائیں گے زمین کو مبارک دینے کے لیے۔ ایک دریا کی مچھلیاں دوسرے دریا میں داخل چلی گئی مبارکیں دینے کے لیے۔ یہ کائنات کا دستور نہیں ہے، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک سمندر کی مچھلیاں دوسرے سمندر میں چلی جائیں۔ مبارک ہو گئی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، اور ابراہیم علیہ السلام کی ازواج مطہرات، یہ تینوں تھے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ تین مقدس عورتیں، ایک تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان حضرت ہاجرہ، اور دو جو خواتین حضرت آسیہ اور حضرت مریم، یہ امہات المومنین بنیں گی جنت میں۔ یہ مبارکیں دینے آئی، مبارکیں ہو گئی۔ ہم بھی مبارک دیتے ہیں، آپ کی ولادت کی مبارک، آپ کی جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک۔ حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت آپ کی مبارک، حضرت شیس علیہ السلام کو آپ کی مبارک، نوح علیہ السلام کو آپ کی مبارک، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آپ کی مبارک، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ کی مبارک، حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی مبارک، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی مبارک، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی مبارک، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی مبارک، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی مبارک، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی مبارک، حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی مبارک، حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی مبارک، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی مبارک، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی مبارک، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی مبارک، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی مبارک، حضرت ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی مبارک، حضرت ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی مبارک، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور آپ کی مبارک تمام حجویرینز۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حجویریہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مبارک تمام حجویرینز کو، تمام مومنین مومنات کو، مسلمین مسلمات کو
درس کشف المحجوب انٹرنیٹ سے دیکھنے والوں کو، کشف ٹی وی سے دیکھنے والوں کو، ڈی وی ڈی سے دیکھنے والوں کو جشن عید میلاد النبی مبارک۔ اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ آج ایام 20 کا پہلا روزہ ہے۔ روزہ جو ہم سیکھ رہے ہیں تصوف، اس میں روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم حجویرین جن کے داخلے ہو چکے ہیں یا جو یہ درس میں بیٹھتے ہیں، چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مارکۃ الآراء کتاب بنیۃ الطالبین کے صفحہ نمبر 350 میں فرمایا، علی المرتضیٰ سے یہ حدیث پاک روایت ہے کہ اس کے پہلا روزہ جو آج ہے، جن کا ہے ان کو مبارک ہو، جن کا نہیں ہے وہ کل اور پرسوں کا رکھ لے۔ 10,000 برس کے روزوں کا ثواب ہے آج چاند کی 13، کل کے روزے کا ثواب 30,000 برس کے روزوں کا ہے، اور جو تیسرا روزہ ایام 20 کا تیسرا روزہ چاند کی 15، 1,00,000 برس کے روزوں کا ثواب۔ یہ روزے کبھی نہ چھوڑا کریں۔ کتاب حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مارکۃ الآراء کتاب کشف المحجوب شریف کے صفحہ نمبر 500 پر فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول درج کرتے ہیں، الصوم نصف الطریقۃ، روزہ آدھی طریقت ہے، روزہ آدھی طریقت ہے۔ بندہ صوفی ہو جاتا ہے روزہ رکھنا شروع کر دے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، جس دن میں نے فاقہ کیا روزہ، جس دن میں نے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ نے علم کا کوئی نیا دروازہ مجھ سے کھول دیا۔ روزہ رکھا کریں۔ الصوم انا لاجزی، خالق کائنات نے فرمایا، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس کے آگے روزے کے باب میں آئیں گے، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا ہوں۔ آج کا روزہ، پھر کل کا، پھر پرسوں کا، تمام حجویرینز کے روزے رکھا کریں۔ آج کا ہمارا موضوع بولیں، آپ نے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت موتی پروئے ہیں، اس پہ قریب ہو جائیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ پڑھ لیں، پھر آپ کا شجرہ طریقت بیٹھتے جائیں۔ کشف المحجوب کو بڑے غور سے سنا کریں، ایسے ہی لوگوں نے افواہیں پھیلائی ہوئی ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ عشق داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ میں ڈوب کے پڑی جائے، کیوں سمجھ نہیں آتی؟ آپ نے تو موتی پرو دی ہیں، آپ نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے کشف المحجوب لکھی ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے۔ جو اخلاص سے نہیں پڑھے گا، عشق داتا علی سے نہیں پڑھے گا، اس کو واقعی سمجھ نہیں آتا۔ سمجھے گا تو کیوں نہیں سمجھا، لکھی ہے ہمارے لیے ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بالخصوص۔ ہر 10 درس کے بعد 110 پہ میں اس کی ڈیٹیل سمجھاتا ہوں، ہر 10 کے بعد کہ کس طرح لکھی گئی، کیوں ضرورت پیش پڑی، کیا واقعہ ہوا۔ 10 پہ آپ سنتے جائیں تو آپ کو پتہ لگ جائے ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ بالخصوص اور بالعموم قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ کشف المحجوب لکھی گئی۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شجاع بن سید ابو الحسن بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امام علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم، سبحان اللہ۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب 10 واسطوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جی سے جا ملتا ہے، اور 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت ابو الحسن خسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجۃ الکاملین، سند الواصلین، مرکز علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا پاک کتاب کشف المحجوب شریف کو حاصل ہے۔ یہ کتاب صدیوں سے ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ 1000 سال سے کم و بیش لوگ اس سے نفع حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہ کسارا پیر کامل آرا رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی شیخ کامل نہ ملے پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پہ پکڑا دے۔ سبحان اللہ، اللہ رسالت، حیدری،
नाराए गौसिया, नाराए हजवेरिया। हजरत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब के बारे में खुद लिखते हैं, ये राहे हक बयान करती है। क्या करती है? हक बयान करती है। अरे हजवेरियन, हक ले लो। हक क्या है? कलमे का पास करो। हक क्या है? झूठ ना बोलो। हक क्या है? नमाज ना जाया करो। हक क्या है? निगाह नीचे रखो। हक क्या है? रमजान के रोजे ना जाया करो। हक क्या है? जश्न ईद मिलाद नबी मनाओ। हक क्या है? फिल्म, ड्रामा, गाना, बाजा, गीबत, चुगली सब छोड़ दो, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। रब ताला हुक्म देता है, ये हक है और ये मान जाओ, ये मान जाओ। हक राह हक बयान करती है। क्या बयान करती है? कलेमात। ये कौन फरमा रहे हैं? हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। जिनसे मोहब्बत होती है उनकी तालीमात पे इल्म करते हैं, उनकी तालीमात पे अमल करते हैं। मैंने पिछली बार मिसाल दी थी, बाप बेटे से कहे बेटा मुझे पानी का गिलास देना, बेटा के अब्बा जी आपसे मोहब्बत तो बड़ी है, पानी जाके आप पी लो। ये कोई मोहब्बत तो नहीं है ना? नहीं है। ये मोहब्बत नहीं है। जो लोग दावा करते हैं सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, वो बारिश हो जाए, वो बारिश हो जाए, नमाज के पाबंद हो जाए, सच्चे पक्के मुसलमान हो जाए, दस्तार बांधें, सर पे टोपी रखें। कुछ नहीं देना हमें लोगों ने। खालिक़े कायनात ने फरमाया जो लोगों को खुश करेगा मुझे नाराज करेगा, मैं लोगों को कभी नहीं खुश होने दूंगा, मैं लोगों को कभी खुश नहीं होने दूंगा। खालिक़े अर्ज़ व समा ने फरमाया जो मुझे खुश करेगा लोगों को नाराज कर दे, कोई बात नहीं। दीन के मामलात में, वो दूसरा हुकूकुल्लाह की तरफ ना जाइएगा, दीन के मामलात में कोई मना करता आपको नमाज पढ़ने से, कोई दीन पे चलने से आपको मना करता, आप उसको नाराज कर दें, आप उसको नाराज कर दें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मैं उसको कभी नाराज नहीं होने दूंगा, मैं उसको कभी नाराज नहीं होने दूंगा। अल्लाह ताला के दीन पे पक्के होके चलें, इन औलिया अल्लाह के बाजू पकड़ लें। ये बाजू है, ये बाजू पकड़ लें इनके, ये आपको सीधे जन्नत में लेके जाएंगे। आज का हमारा दर्स 105 नंबर और मौजू मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह की सच्चाई और इखलास। सच्चाई के बारे में थोड़ा सा मफहूम बयान करता चलूं, फिर लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सच्चाई के बारे में हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ने एक बड़ा खूबसूरत वाक़या इनका लिखा। आप जब ताइब हुए तो आप हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में ताइब हुए। उससे पहले आप मौसीकी के बड़े दिल दादा थे। ये औलिया अल्लाह के जो तज़किरे हैं ये इसलिए सुनते सुनाते हैं कि हम अपनी इस्लाह कर लें, हम भी ताइब हो जाएं, क्योंकि ये दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने ये औलिया का सिलसिला चलता रहेगा। हबीब अजमी के बाद हजरत मालिक बिन दिनार चल रहे हैं, इनके तौबा के वाक़यात, ये अल्लाह से कैसे जुड़े। आप भी अल्लाह से जुड़ जाएं, जब अल्लाह से जुड़ जाएं तो फिर हटे ना। तौबा का मतलब है पलट आना। और ये मौसीकी के बड़े दिल दादा थे। एक रात सारी रात मौसीकी में रहे, तो जब सब लोग सो गए तो इनके बाजे में से आवाज आने लग गई, मालिक कब तौबा करोगे, मालिक कब तौबा करोगे, मालिक कब अल्लाह की तरफ आओगे। तो आपने तमाम छोड़ के तो हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में चले गए, वहाँ तौबा की आपने। दाता अली हजवेरी फरमाते हैं कि इनकी बड़ी करामात हैं। एक मरतबा कश्ती में जा रहे थे तो वहाँ इनको कोई जानने वाला नहीं था, तो वहाँ किसी का मोती गुम हो गया। सुच्चा मोती बड़ा कीमती होता था, तो लोगों ने आप पे इल्जाम लगा दिया। किन पे? मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह पे। तो आप चुप रहे, आपने खालिक़े कायनात की बारगाह में अर्ज की और देखते देखते तमाम दरिया में मछलियां मोती लेके आ गई। सुभान अल्लाह। आपने एक मोती लिया, दाता अली हजवेरी फरमाते हैं, और उस मालिक को दिया और खुद कश्ती से बाहर निकले और समंदर के दरिया के ऊपर चलते हुए किनारे पे चले। और आपने इखलास के बारे में बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है कि इखलास है तो सब कुछ है। इखलास क्या है? हर अमल को अल्लाह के लिए करना, बच्चों से मोहब्बत करना अल्लाह ताला के लिए, बच्चों की जरूरतें पूरी करना अल्लाह ताला के लिए, बीवी से मोहब्बत करना अल्लाह ताला के लिए, ससुराल वालों से मोहब्बत करना अल्लाह ताला के लिए, माँ बाप से मोहब्बत करना अल्लाह ताला के लिए, कारोबार रिज़्क़ कमाना अल्लाह ताला के लिए, जीना मरना सब अल्लाह ताला के लिए होना चाहिए। ये इखलास वाली जिंदगी है, इसमें लालच जरा सा नहीं होना चाहिए। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह का ये कॉल सुनते हैं और आगे चलते हैं। आज बस लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ये मफहूम इसलिए पढ़ते हैं कि आपको जरा लाइन बाय लाइन थोड़ा समझ आ जाता है। दुरूद पाक पढ़िए। सूफ के बासिफा का कॉल, एक आदमी अपनी जात के लिए बाइसे रहमत नहीं हो सकता,
सरवर कायनात सारी कायनात के लिए बाइस रहमत है। इसके लिए बासी ने फरमाया एक आदमी अपनी जात के लिए बाइस रहमत नहीं हो सकता, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए बाइस रहमत हैं। तवज्जो के साथ सुनिए, हजरत मालिक बिन दिनार अगले अदवार के सूफिया का जिक्र किया, बाब 12वां शुरू है, तकरीबन 40 बाब इसके बनेंगे, हमारे 600 से ऊपर दर्ज जाएंगे। आप हमारे दस्ते बाजू बन जाए, हम इस इल्म को सीखेंगे भी, इस पे अमल भी करेंगे, कल क़यामत को दाता अली हजवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ उठेंगे और इंशाअल्लाह साथ रहेंगे। याद रखना इनका घर पड़ोसे मुस्तफ़ा में होगा, आले नबी औलादे अली हैं, और अगर आप जुड़ जाएंगे तो आप भी इनके हमसाए और हम सब हमसाए होंगे, हम सब हजवेरी होंगे। ये किताब 1 साल पहले इसी तरह दाता 1000 साल पहले इसी तरह दाता अली पढ़ाया करते थे, तो वो गुदरियों वाले पढ़ा करते थे। दाता अली रहमतुल्लाह अलैह के मैंने जो हुलिये बयान किए हुए हैं 100 दर्स में, पहले दर्सों में लंबा सा आपका बड़ा खूबसूरत कद और आप गुदड़ी पहना करते थे, और आपके मुरीदों में भी कमाल पढ़ने वाले थे। उनमें जो गवर्नर राय राजू था, फिर इनके एक बेटे थे लुत्फी रहमतुल्लाह अलैह, ये बड़े बड़े वली अल्लाह वलियों की महफिल में वली बैठते हैं। और बात याद रखें, जब आप किसी वली से जुड़ जाएंगे तो अल्लाह पे यकीन रखें आप वली बन जाएंगे। चोर के साथ लगा चोर बन गया, डाकू के साथ लगा डाकू बन गया, शराबी के साथ लगा शराबी बन गया, जुआरी के साथ लगा जुआरी बन गया, वली के साथ लगा वली बन गया। वली के साथ लगा लगे रहे, जुड़े रहे, तो इंशाअल्लाह ताला वली बन जाएंगे। हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने सूफिया का तज़किरा किया। सूफिया के तज़किरे से दिल पसीज जाते हैं, दिल नरम हो जाते हैं, इंसान तौबा की तरफ चलता है। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आपने फरमाया, इनमें से एक शेख अबू यहया मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह हैं। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह मालिक बिन दिनार का तारुफ दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? तारुफ, बड़ा खूबसूरत तारुफ दे रहे हैं, फिर आगे वाक़या देंगे आपको। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा खूबसूरत तारुफ दिया। आप फरमाते हैं इनमें से एक अबू यहया मालिक बिन अबू यहया के अबू यहया इनके बेटे थे। अरब में कुनैयत से इंसान मशहूर होता था, और इनके वालिद का नाम था दीनार और खुद इनका नाम था मालिक। इनमें से एक शेख अबू यहया मालिक बिन दिनार हैं जो अहले मोहब्बत के नकीब थे और हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के मसाखब खास थे। दाता जी फरमाते हैं कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के खास आदमी थे। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह अकाबर बुजुर्गों में ये एक खास थे। इनकी करामात मशहूर हैं, रियाजत और मुजाहदे में इनका जिक्र आम है। इनके वालिद दिनार एक गुलाम थे। हज़रत मालिक के वालिद जो थे दिनार एक गुलाम थे। जब ये पैदा हुए तो तब भी इनके वालिद उस वक्त भी गुलाम ही थे। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ने फरमाया मालिक बिन दिनार की तौबा को बड़े गौर से सुनिए। हम सबको आज तौबा की ज़रूरत है, पलट जाने की ज़रूरत है। किस तरफ? अपने रब की तरफ। ऐसी तौबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा कि दूसरों के लिए नसीहत बन जाए। यार ये हजवेरी ने कैसी तौबा की है, कैसा दाता साहब जाने लगा, पक्का नमाजी हो गया, ईमानदार हो गया, आज जमीन से तो निगाह उठाता ही नहीं। अल्लाह वारियों की निशानी है, निगाह जमीन की तरफ रखते हैं। उन्हें नहीं पता होता क्या हो रहा है, जरूरत हो तो उठाते हैं, वरना निगाह जमीन की तरफ रखते हैं। औलिया अल्लाह की निशानी है। हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह की तौबा के बारे में फरमाया, उन्होंने तौबा इस तरह की जिस रात की सुबह अल्लाह ताला का करम इन पर होना था, वो इस रात अपने दोस्तों के साथ ऐशो अशरत में मसरूफ थे। जब लोग सो गए अल्लाह ताला ने इनके नसीब को बेदार किया, वो साजो सामान बजा रहे थे। इसमें ये आवाज आई या मालिको मा बिका अतूबू, ए मालिक या मालिको मा बिका अतूबू, ए मालिक क्या वजह है तुम तौबा क्यों नहीं कर लेते? ए मालिक क्या वजह है तुम तौबा क्यों नहीं कर लेते? वो जो साज बजा रहे थे उसमें से ये आवाज आने लग गई। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने सफा नंबर 181 पे ये बड़ा खूबसूरत वाकया लिखा। जो साज मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह बजा रहे थे, उस साज में क्या आवाज आने लगी? या मालिकू मा बिका अन अतूबू, ए मालिक तुम तौबा क्यों नहीं कर लेते? दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तो मालिक बिन दिनार ने उन तमाम चीजों से हाथ उठा लिया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए, उन्होंने तौबा के रास्ते पर पांव रखा, तौबा कर ली। किन्होंने? मालिक बिन दिनार। समझ आ रही है ना? जी। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने तौबा कर ली और तौबा के रास्ते पर पांव रखा और इस मंजिल तक पहुंच गए। किस मंजिल तक? कि अल्लाह के वली बन गए। अल्लाह के वली बन के कमाल मर्तबे पे चले गए। बस हजवेरियन जब आप तौबा कर लें तो फिर आप भी अल्लाह के वली बन जाएं। आप फरमाते हैं दाता अली हजवेरी और इस मंजिल तक पहुंच गए। एक मर्तबा वो कश्ती में जा रहे थे, इस कश्ती में एक मोती गायब हो गया, क्योंकि आपसे लोग नावाकिफ थे।
اس لیے سب نے آپ پہ الزام لگایا، تم نے اسے چوری کر لیا ہے۔ مالک بن دینار نے اس وقت آسمان کی طرف سر اٹھایا اور دعا کی، دریا میں موجود مچھلیاں پانی کی سطح پر نمودار ہوئی اور ان ہر مچھلی کے منہ میں ایک موتی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ولی کی شان دیکھیں، جب توبہ کر لی، استقامت حاصل کی، تو اللہ پاک نے ان کی عزت بچانے کے لیے کیا ماجرا کیا۔ ہر مچھلی کے منہ میں ایک موتی موجود تھا۔ شیخ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے ایک موتی لیا اور اس شخص کو دیا، اور اس شخص کو دیا جس کا موتی گم ہوا تھا، اور خود پانی پر چلتے ہوئے دریا کے کنارے پر چلے گئے۔ داتا علی فرماتے ہیں وہ موتی مچھلی کے منہ سے لے کے آپ نے اس مالک کو دیا جس نے آپ پہ الزام لگایا تھا کہ وہ کشتی میں آپ کو جانتا کوئی نہیں تھا۔ دیکھو کیسے اللہ عزتیں رکھتا ہے۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ ہر جگہ اپنے بندوں کی عزت رکھتا ہے۔ آگے حضرت داتا علی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مالک بن دینار کا اخلاص کے بارے میں تھوڑی سی بات بتانے لگے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کا یہ فرمان منقول ہے، داتا علی رحمۃ اللہ علیہ مالک بن دینار کا یہ فرمان لکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں احب الاعمال علی الاخلاصی فی الاعمال، میرے نزدیک عمل میں اخلاص سب سے بہترین عمل ہے۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میرے نزدیک عمل میں اخلاص سب سے پسندیدہ عمل ہے، کہ عمل آپ جو بھی کر رہے ہیں اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ آگے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے عمل اخلاص سے بنتا ہے، عمل اخلاص سے بنتا ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو عمل بن ہی نہیں سکتا۔ اخلاص عمل کے لیے روح کی حیثیت رکھتا ہے، جس طرح روح کے بغیر جسم پتھر کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہمارے جسم سے روح نکل جائے تو ہمارا جسم کیا ہے؟ پتھر کی طرح ہو جائے گا، پتھر کی حیثیت۔ اسی طرح اخلاص کے بغیر عمل کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ باطنی اعمال میں اخلاص اور ظاہری اعمال میں عبادت کامل ہوتے ہیں، یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ باطن میں اخلاص ہونا چاہیے اور ظاہر میں عمل ہونا چاہیے، دونوں جڑے ہوئے ہیں۔ ظاہری اعمال باطنی اعمال سے کمال حاصل کرتے ہیں اور باطنی اعمال ظاہری اعمال سے قدر و قیمت حاصل کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ دونوں جڑے ہوئے ہیں آپس میں۔ ایک بندہ اگر عمل کر رہا ہے تو اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اور اگر عمل نہیں کر رہا تو اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اور اگر عمل اس کا اخلاص کے بغیر ہے تو کسی قیمت نہیں اس کی، اور اگر خالی اس کے پاس اخلاص ہی ہے تو عمل نہیں کر رہا تو پھر بھی کچھ نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 1000 سال تک دل میں اخلاص رکھے رہے لیکن وہ اخلاص کے ساتھ عمل کو شامل نہ کرے تو آپ اس کو مخلص قرار نہیں دے سکتے۔ 1000 سال تک دل میں اخلاص رکھے عمل نہ کرے تو آپ اس کو مخلص قرار نہیں دے سکتے۔ یہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو قول ہے، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کوئی شخص 1000 سال تک دل میں اخلاص رکھے لیکن وہ اس اخلاص کے ساتھ عمل کو شامل نہ کرے تو آپ اس کو مخلص قرار نہیں دے سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص 1000 سال تک عمل کرتا رہے جب تک اس میں اخلاص شامل نہیں ہوگا اس کا عمل صحیح معنی میں شمار نہیں ہوگا۔ بات بالکل سمجھ آ گئی صحیح طرح کہ عمل اخلاص کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 1000 سال تک آپ دل میں اخلاص رکھیں عمل نہ کریں تو کوئی نفع نہیں آپ کو ہو سکتا، اور اگر آپ 1000 سال تک عمل کرتے جائیں اور آپ کے دل میں اخلاص نہ ہو، اخلاص اللہ کے لیے، ابھی تو پیچھے سننے ہیں سارا درس، ان کو ساری ڈیٹیل کی سمجھ آ گئی ہے کہ اپنا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر چیز کو اللہ کے لیے شامل کر لیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا یہاں میں قول بیان کرتا ہوں، درس ختم ہو چکا۔ اگلا درس ہمارا حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت کی طرف ہوگا۔ حضرت حبیب رائی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت، یہ اگلا درس 106 نمبر ہوگا۔ یہاں پر حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت قول سنتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں۔ ہماری خوشی اور غم دونوں رضائے الہی کے لیے ہونے چاہیے۔ انہوں نے فرمایا، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ نے فرمایا ہماری خوشی اور ہمارا غم دونوں رضائے الہی کے لیے ہونے چاہیے، ان میں ہماری ذات نہ شامل ہو، ان میں ہماری ذات نہ شامل ہو۔ آگے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اخلاص یہ ہے اعمال کا صلہ نہ چاہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اخلاص یہ ہے کہ چاہت بھی نہ ہو اس کی، مانگنا تو بڑی دور کی بات ہے، کسی عمل کا صلہ مانگنا تو بڑی دور کی بات ہے، چاہے بھی نہ، چاہت بھی پیدا نہ ہو اس بندے سے اس عمل کی جو عمل اس بندے سے متعلق کیا ہے۔ کس سے چاہت پیدا ہو؟ اللہ سے۔ کس سے چاہت پیدا ہو؟ اللہ سے۔ خالق ارض و سما کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس درس کو سمجھنے کی اور پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد بجمالک و جمال حبیبک و نبیک و شفیعک سیدنا محمد و آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير
حکیم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الخبیر الحفیظ المقید الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحسن المبدی المحیی الممید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدر المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنعم المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام رب المقسط الجامع الغنی المغنی الموت المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي وارث الرشيد الصدق الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير غفرانك ربنا واليك المصير نعم المولى ونعم النصير سميع بصير عليم قدير مريد متكلم جل جلاله ومن والاه وعظم اسمه وتم برهانه اے خالق ارض و سما، اے رب العالمین، رب الامجد المالک مولا خالق و الہ، پاک روح اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار عالم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، جتنی طاقت تھی اللہ رب العالمین تو نے عطا کی، تیری توفیق سے ہم نے پڑھ لیا، سن لیا، تو ہمارا قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پیارے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو کشف المحجوب لکھی ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا عشق تبھی سچا ہوگا جب ہم اس پہ عمل کریں گے۔ یا اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کے رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے قرضے اتار دے، ہمارے اوپر جو نمازوں کے قرضے ہیں یا اللہ وہ اتار دے۔ یا اللہ جب سے ہم بالغ ہوئے ہم پہ نماز فرض ہوئی ہے، اللہ ہم نے جو نمازیں چھوڑی ہیں اللہ ہمیں ان نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا بے نمازی کو قرض نہ دو، جس کو اللہ کے قرض کا فکر نہیں وہ تمہارے قرض کی فکر نہیں کرے گا۔ یا اللہ ہمیں نمازی بنا، یا اللہ ہمیں نمازی بنا۔ ہمارے پیارے نبی نے اس لیے فرمایا کہ ہم نمازی بن جائیں۔ یا اللہ ہمیں نمازی بنا، یا اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا، یا اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس صحابی نے، اس شخص نے کہا کہ میں ایک ہی شرط پہ مسلمان ہوں گا، تو سرور کائنات نے فرمایا سچ بولا کریں بس۔ تو اس شخص نے جب باقی برائیاں نہیں چھوڑوں گا، ایک برائی چھوڑنے پہ ایمان قبول کروں گا، تو سرکار نے فرمایا آپ سچ بولا کریں۔ جب اس نے سچ بولنا شروع کیا تو اس نے کہا کہ اگر میں نے شراب پی تو پوچھیں گے تو جھوٹ بولنا پڑے گا، جوا کھیلا پوچھیں گے تو جھوٹ بولنا پڑے گا، چغلی کی وہ سب چھوڑ گیا، سچ کی برکت سے سب چھوڑ گیا۔ یا اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وہ صحابی جب ہوئے تو سب کچھ چھوڑ گئے سچ کی برکت سے۔ یا اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت دے دے، ہمارے تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور کر دے۔ یا اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، جو بے نمازی ہیں ان کو نماز کی توفیق دے دے، جن کے گھروں میں رزق کی کمی ہے اللہ ان کے گھروں میں رزق کی فراوانی کر دے۔ یا اللہ جن گھروں میں جھگڑے ہیں جھگڑے دور کر دے، جن گھروں میں بچے بچیوں کی شادی کے معاملے ہیں وہ مسئلے حل کر دے۔ یا اللہ جن کی بچیاں تنگ دست تنگی میں مبتلا ہیں سسرال میں، یا اللہ آسانیاں پیدا کر دے۔ یا اللہ داتا علی کی صدقے آسانیاں پیدا کر دے۔ یا اللہ ہم سب کی نیک دلی مرادیں پوری فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے خالق ارض و سما ہمیں ہر دکھ درد سے بچا، ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما، جو مانگ سکے جو نہیں مانگنا آیا وہ بھی عطا فرما۔ جب دنیا سے جائیں تو کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وصلی اللہ علیہ یا محمد نور من اللہ نور من نور۔